بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان مورالس 200 سالہ کولونیل رول کے بعد 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ 15 اگست 1947 کی رات 12:01 پر انڈین وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ ٹوڈے انڈیا از فری۔ اس کے بعد سے ہندوستان کی ایک نئی جرنی شروع ہوتی ہے۔ آج ہم تمام ہندوستانیوں کے سامنے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس ہندوستان کی تعمیر اور کنسٹرکشن کی جس کی ڈریم فری انڈیا کے فاؤنڈرز نے دیکھی تھی، جس کی ڈریم ہمارے فریڈم فائٹرز نے دیکھی تھی؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اس کے کئی فیکٹرز ہیں۔ ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ڈیورنگ فریڈم اسٹرگل کئی ایسے میتھڈ اڈاپٹ کیے گئے تھے جو ٹیمپرری نیچر کے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ فریڈم اسٹرگل کو ایک مومنٹم دیا جا سکے۔ فار ایگزامپل سول ڈس اوبیڈینس، نان کوآپریشن یعنی سول نافرمانی، عدم تعاون وغیرہ کی تحریک۔ آفٹر انڈیپینڈنس اس بات کی ضرورت تھی کہ ہندوستانیوں کے اندر سول اوبیڈینس، کوآپریشن اور قانون کے احترام کا جذبہ پیدا کیا جائے، ان کو ڈسپلین اور لا ابائڈنگ بنایا جائے۔ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیپینڈنس کے بعد بھی ہمارے اندر پروٹیسٹ اور ڈیمونسٹریشن کا کلچر باقی رہا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر پروٹیسٹ کرنا، ڈیمونسٹریشن کرنا ہماری پہچان بن گئی۔ ہمارے لیڈرز آئے دن اسٹیٹ کو، ملک کو بند کرتے ہیں، ان کے فالوورز ان کو فالو کرتے ہیں، اور اس طرح کروڑوں کروڑ نقصان ہندوستان کا ہوتا ہے، مگر افسوس اس کا کسی کو بھی احساس نہیں ہے۔ آج ہمارے لیڈرز کو اس پر غور کرنا ہوگا اور انہیں پروٹیسٹ اور ڈیمونسٹریشن کے رائج طریقہ کو چھوڑ کر اپنی بات کو رکھنے کا کوئی دوسرا ڈیموکریٹک اور پیسفل طریقہ تلاش کرنا ہوگا۔ اس کے باوجود یہ ایک ریئلٹی ہے کہ انڈاؤٹڈلی انڈیا از اے لینڈ آف اپرچونٹیز۔ یہاں رہنے والے ایک ایک انڈیویجول کو رائٹ آف ایڈوکیشن، رائٹ آف پراپرٹی، رائٹ آف امپلائمنٹ، اسی طرح اپنی آئیڈیولوجی کے تحت آرگنائزیشن فارم کرنا، اپنی آئیڈیولوجی کو پروموٹ کرنا، پارٹیکولر کمیونٹی کے لیے اسکولز اور کالجز اسٹیبلش کرنا کی ایکول اپرچونٹی حاصل ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ اس کو اویل بھی کر رہے ہیں۔ نیگیٹو سچویشن اور ان پلیزنٹ انسیڈنٹس کو دیکھنے کا اسلامک پرسپیکٹو یہ ہے کہ اس کو کریشن پلان آف گاڈ کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے۔ اکارڈنگ ٹو کریشن پلان آف گاڈ یعنی خدا کے تخلیقی نقشہ کے مطابق موجودہ دنیا ایک ٹیسٹ گراؤنڈ ہے۔ یہاں نیگیٹو سچویشنز اور ان پلیزنٹ انسیڈنٹس اس لیے پیش آتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ ہم اس کا پازیٹیو ریسپانس پیش کر رہے ہیں یا نیگیٹو ریسپانس۔ یہاں نیگیٹو سچویشنز اس لیے پیش آتے ہیں تاکہ ہم انہیں استعمال کر کے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں اور اپنے آپ کو پیراڈائز کا ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائیں۔ اسی کے ساتھ کریٹر آف دی یونیورس نے تمام انڈیویجول کو کمپلیٹ فریڈم دیا ہے۔ یہ فریڈم اس لیے ہے تاکہ ہم اس کو استعمال کر کے اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کریں، ہم اپنے فری ول سے کریٹر آف دی یونیورس کو ڈسکور کریں۔ اس فریڈم کا ایک اور بھی پہلو ہے، اور وہ یہ کہ اکثر لوگ اپنے فریڈم کا مس یوز کرتے ہیں۔ مس یوز آف فریڈم کا نتیجہ ہی دراصل نیگیٹو سچویشن اور ان پلیزنٹ انسیڈنٹس ہے۔ اسی کے نتیجے کے طور پر کسی کو نقصان پہنچتا ہے، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچتا ہے۔ بلیور سے اس بات کی امید کی جاتی ہے کہ وہ نیگیٹو سچویشنز کا پازیٹیو رسپانس دے، یعنی وہ نیگیٹو سچویشنز کو وائزلی مینج کرے۔ اس سچویشن کو سمجھنا اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ ایک ہی کمیونٹی کے لوگ خود اپنے ہی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ دو بھائی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسلامی ٹیچنگز میں نیشن بلڈنگ اور نیشنل کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے۔ دیکھیے، اسلام کے مطابق نیشن ہوڈ اور قومیت کی بنیاد ہوم لینڈ ہے۔ چنانچہ جب آپ قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ پاتے ہیں کہ قرآن میں جن پروفٹس کا ذکر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پروفٹ اپنے مخاطبین کو، اپنے ایڈریسی کو
ایھا الناس جیسے ٹائٹل سے مخاطب کرتے تھے، یعنی او مائی پیپل۔ اب غور کیجئے کہ ان پروفٹس کا ریلیجن توحید کا ریلیجن تھا، مونوتھیزم تھا، جبکہ لوگوں کا ریلیجن کچھ اور تھا۔ لیکن پروفٹس نے لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے مذہب کو بنیاد نہیں بنایا، بلکہ ہوم لینڈ کو بنیاد بنایا۔ اسی طرح کسی پلورلسٹک سوسائٹی میں رہنے کے لیے اسلام کا فارمولا یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارا ریلیجن تمہارے لیے، میرا ریلیجن میرے لیے، تمہاری آئیڈیولوجی تمہارے لیے، میری آئیڈیولوجی میرے لیے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو ہمارے ملک کے سیکولرزم کی بنیاد ہے۔ پروفٹ آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسی فارمولے کو اڈاپٹ کیا۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو وہاں آپ نے ایک چارٹر ریلیز کیا جسے صحیفۃ المدینہ یا مدینہ ڈکلریشن بھی کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ اناؤنس کیا کہ مدینہ میں رہنے والے ہر ایک سٹیزن کو اس بات کا رائٹ ہے کہ وہ جس مذہب کو چاہیں اس کو فالو کریں۔ دیکھیں، ملک کی محبت ایک نیچرل فینومینا ہے، یعنی یہ ہر آدمی میں پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے، اسے کہیں باہر سے پیدا نہیں کرنا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نیچرل فیلنگز کو محفوظ رکھا جائے، اس کے اوپر کوئی رانگ تھاٹ ڈومینیٹ نہ کر جائے، تاکہ اس نیچرل فیلنگز کو استعمال کرتے ہوئے نیشنل کیریکٹر کی بلڈنگ کی جا سکے۔ نیشنل کیریکٹر کیا ہے؟ نیشنل کیریکٹر کا مطلب ہے وہ کیپیسٹی، وہ صلاحیت کہ آدمی ہر سچویشن میں نیشنل انٹرسٹ کو سپریم رکھے، کسی بھی صورتحال میں کسی بھی پرسنل گین کی وجہ سے، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو، وہ نیشنل انٹرسٹ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہی وہ نیشنل کیریکٹر ہے جو کسی ملک کی ترقی کا سب سے بڑا راز ہے۔ پروفٹ آف اسلام نے ڈیولپڈ نیشن اور ڈیولپڈ اسٹیٹ کے لیے جو فارمولا دیا ہے وہ یہ کہ اس ملک کا، اس اسٹیٹ کا ہر ایک انڈیویجول ڈیوٹی کانشیس ہو۔ ایک مرتبہ پروفٹ آف اسلام نے کہا کہ بلیور وہ ہے جو ڈیوٹی کانشیس ہو، جہاں تک اس کے اپنی رائٹ اور اپنے حق کا تعلق ہے اسے وہ خدا سے مانگے۔ جب کسی سوسائٹی میں، کسی اسٹیٹ میں ہر ایک انڈیویجول ڈیوٹی کانشیس ہوتا ہے تو پھر وہی ملک ڈیولپمنٹ کے اعلیٰ منزل تک پہنچتا ہے۔ نیشنل ڈیولپمنٹ اور نیشنل پروگریس کے لیے یونیٹی اور انٹیگریشن نہایت ضروری چیز ہے۔ اسلام میں یونیٹی کو بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اسلامی ٹیچنگز کے مطابق ہر حال میں یونیٹی اور انٹیگریشن کو قائم رکھنا ہے، ڈیفرنسز کے باوجود یونائٹڈ رہنا ہے۔ کچھ اسکالرز کی اوپینین یہ ہے کہ کسی ملک کے پروگریس کے لیے ریلیجس یونیٹی لازمی ہے۔ چنانچہ کچھ تھنکرز نے وحدت ادیان اور ریلیجس یونیٹی کو ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھی۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر بھگوان داس نے وحدت ادیان اور ریلیجس یونیٹی کو ثابت کرنے کے لیے 1000 پیجز کی بک لکھی جس کا نام ہے ایسینشیل یونیٹی آف آل ریلیجنز۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام مذاہب بنیادی طور سے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ مور اوور، ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ خود ایک ہی مذہب کے ماننے والے آپس میں زبردست جنگیں کر چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نیشنل پروگریس کے لیے، نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پیٹریوٹزم کا جذبہ، وہ ہے نیشنل کیریکٹر۔ لہٰذا ہمارا پرائم ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے اندر پیٹریوٹزم اور نیشنل کیریکٹر کے ایموشنز کو ڈیولپ کریں۔ اسلام کو فالو کرنا ملک سے محبت کی راہ میں کوئی آبسٹیکل اور رکاوٹ نہیں ہے، مگر کچھ مسلم اسکالر نے دنیا کے سامنے ایسا ہی ایکسپریشن پیش کیا۔ کچھ مسلم اسکالرز نے اسلام کو اس ڈھنگ سے انٹرپریٹ کیا کہ اسلام کے علاوہ دوسرے تمام سسٹمز فالس قرار پائیں، مگر ان کا یہ فالس سسٹم کا نظریہ خود ان کے ایکسٹریمسٹ مائنڈ کا پروڈکٹ تھا، اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی نظریے کو لیتے ہوئے کچھ انڈین مسلمز لیڈرز نے یہ کہنا شروع کیا کہ نیشن ہوڈ ان اسلامک ہے، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ اس نظریے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں میں ایک غلط فہمی کو دور کرتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی ملک میں مائنورٹی میں ہیں تو اس ملک میں ہم ڈیولپمنٹ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن یہ سوچ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مائنورٹی رائٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارے تو وہ میجورٹی سے بھی زیادہ بڑا رول پلے کر سکتی ہے۔
لہذا قرآن میں ہے کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. اس آیت کے مطابق مائنورٹی بھی رائٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ میجورٹی کے مقابلے میں زیادہ بڑا رول پلے کر سکتی ہے. دیکھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ملک سے محبت ایک نیچرل فینومینا ہے. اسے ہمیں کہیں باہر سے پیدا نہیں کرنا ہے، یہ ایک نیچرل فیلنگز ہے. دیکھیں، اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں. پروفٹ آف اسلام مکہ میں پیدا ہوئے. نبوت کے بعد آپ نے 13 سال تک پیسفلی اپنے مشن کو چلایا، لیکن اس کے باوجود وہاں کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ وہ لوگ آپ کے مرڈر کے لیے آمادہ ہو گئے. چنانچہ اس وقت آپ خاموشی سے مکہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے. روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جس وقت آپ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، اس وقت آپ کی زبان سے یہ بات نکلی کہ اے مکہ، تو کتنا اچھا شہر ہے، تو میرے لیے کتنا محبوب ہے. اگر تیرے لوگ مجھے یہاں سے نہیں نکالتے تو میں یہاں سے ہرگز نہیں جاتا. آپ مدینہ چلے گئے. مدینہ میں جانے کے بعد آپ نے کبھی بھی مکہ والوں کی ایٹروسٹیز کا ذکر نہیں کیا. آپ نے وہاں جا کر مکہ والوں کے خلاف کوئی موومنٹ کھڑا نہیں کیا، بلکہ پوزیٹیو انداز میں آپ نے وہاں اپنے مشن کو آگے بڑھایا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک سے محبت ایک فطری حقیقت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ملک سے محبت کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. دیکھیے، 8 اگست 1942 کو ہمارے ملک کے رہنماؤں نے کوئٹ انڈیا کا سلوگن دیا تھا. آج ہم تمام ہندوستانی مل کر میک انڈیا کا سلوگن لگائیں. ہم سب مل کر یہ کمٹمنٹ کریں، یہ عہد کریں کہ ہم اس ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے. ہم اپنی پرسنل کمپلین کو ملک کے ڈیولپمنٹ کی راہ میں نہیں آنے دیں گے. ہم ہر حال میں اس ملک کو کامیابی کی اعلیٰ منزل تک پہنچائیں گے.